لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا بہت بڑا احسان، بڑا کرم ہے۔ مہینہ بہت مبارک ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور جگہ بھی بہت مبارک ہے، اللہ کا گھر ہے اور گھڑی بھی بہت مبارک ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے اور دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی مبارک بنائے۔ ہماری سب سے بڑی برکت والی چیز یہی ہے کہ اللہ کی رضامندی نصیب ہو جائے، ورضوان من اللہ اکبر۔ سب سے بڑی چیز اگر دنیا میں کوئی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور قیامت کے میدان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ خیر میرے پیارے دوستوں، ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں، بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس مسجد میں پہلے بھی ایک مرتبہ حاضری ہوئی تھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ گھر میں جٹا دیں بہت پیار محبت کے ساتھ۔ گھر میں دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی سوچ کر میں اور آپ سب مل کر اللہ کا ذکر کریں، شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ذکر بھی قبول فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کیا، ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں بھائی، پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی درود پاک کو پڑھنا چاہیے، کہو پڑھتے تھے پڑھتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی درود پاک کو ہم اپنے سینے سے لگائیں، دل سے جان بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک سے سب کو محبت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک درود پاک کا اعلان ہوگا۔ اتنا پیارا درود پاک ہے، اتنا پیارا درود پاک ہے جو انشاءاللہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہوگا اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پہلے میں اپنی زبان پر نام محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النباني محمد المرشد محمد المضري محمد الأثري محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد العاقل محمد الناهي محمد المقتدر محمد الحليم محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المستغفر محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه
پاک کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے. کیا دوستوں گھڑی کہاں پر ہے؟ اس طرف ہے. بھائی ہم کوشش کریں کہ 35-40 تک ختم ہو جائے, پھر سنت پڑھنے کا موقع دیا جائے, اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ خطبہ اور نماز اور آخر میں دعا, اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں ایک بہت پیاری بات آپ کے سامنے کرنا ہے. ایک دن ایسا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد ایک دن ایسا ہوا مدینے پاک میں فجر کی نماز کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے تھے, فجر کی نماز ہوئی تھی, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ ہنی اونی, عربی زبان میں ہنی اونی کے معنی چلو مجھ کو مبارکبادی دو. چلو جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو مبارکبادی دو. اب صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے کہ یہ مبارکبادی کس بات کی مبارکبادی؟ بھائی کوئی خوشی ہو تو وہاں پر مبارکی دی جاتی ہے, جیسے کسی نے قرآن پاک ختم کیا آپ اس کو مبارکی دو, ارے کسی کی شادی کا معاملہ ہے آپ اس کو مبارکی دو, کسی نے نیا گھر دیا آپ اس کو مبارکی دو, کسی نے نئی گاڑی لی آپ اس کو مبارکی دو. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو فرمایا انتی کو نہیں, چلو مجھے مبارکبادی دو. اب صحابہ کرام نے مبارکبادی دینا شروع کی, اس لیے کہ صحابہ کرام سوچا نہیں کرتے تھے, نبی کی زبان سے نکلتا تھا اور یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری طرح معاملہ نہیں تھا, ہم تو پہلے بہت سوچتے ہیں. میرے دوستوں نبی کے معاملے میں کوئی سوچا نہیں کرتا, ہاں بغیر دیکھے ہم تو ایمان قبول کرتے ہیں. ارے بولو بغیر دیکھے ہم تو ایمان قبول کرتے ہیں. نبی نے فرما دیا چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمارا ایمان نبی پر ہے, ہم مانتے تھے اور انہی کی باتوں پر چلتے رہیں گے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے نا, تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ میرا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا, میرا تو بہت بڑا گھاٹا ہو گیا. یہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہوا تو یہ تو میں بالکل گھاٹے میں آیا, لیکن میرے پیاروں خدا کے دربار میں دیر ہوگا اندھیر نہیں ہوگا. ایک بار نبی کے فیصلے پر آ جا, اس کے بعد اللہ وہ برکت دے گا کہ پوری دنیا تیرے چہرے کو تکتے رہے گی اور تو کہتا جانا کہ یہ برکت دینے والا میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی بات سمجھ میں آئی تو اللہ کے رسول پاک ساتھ میں فجر کی نماز کے بعد فرمایا چلو مجھ کو مبارکبادی دو. اب سارے صحابہ کرام پہلے ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے کہ مبارکی کس بات کی, لیکن سب کے سب آگے بڑھے اور سب نے جا کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مبارکی دی. ارے وہ مبارکی بھی کیسے جوش میں نہیں ہوگی جو صحابہ نبی کے اشارے پر گردن کٹاتے تھے, وہ مبارکبادی کیوں نہیں دیتے ہوں گے؟ سب نے مبارکی دی, لیکن ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ, انہوں نے مبارکبادی دی اور کہا میرے باپ پر قربان, مبارکی تو ہم نے دی اور دیتے رہیں گے, لیکن کس بات کی مبارکی, کس بات کی مبارکی؟ یہ پوچھنے والے کون؟ بولو پوچھنے والے کون؟ حضرت حذیفہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارے حذیفہ مبارکی دو اور سب کو کہو کہ مجھے مبارکی دے, اس لیے کہ آج اللہ نے وہ کرم مجھ پر کیا ہے, اللہ نے وہ احسان مجھ پر کیا ہے کہ آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا. ارے بولو آج تک انسانوں نے مجھ پر, نبی فرماتے ہیں آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے چلنے والے چرندے نے مجھ پر درود پڑھا, اڑنے والے پرندے نے مجھ پر درود پڑھا, جنگل میں رہنے والے
خاموش کی آواز ٹر 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 اس کی آواز آتی رہتی ہے. یہ شہر میں زیادہ سمجھ نہیں آتا, ہم لوگ گاؤں میں رہتے وہاں ہم کو سمجھ میں آتا ہے. ایک حدیث پاک نے لکھا, ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ مینڈل سے کہاں پر چل 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 کرتا, کہاں آدھی رات اللہ کا ذکر کرتا, آدھی رات مجھ پر ضرور پڑتا. میرے پیارے دوستوں, ادھر کے پاس سب نے پڑھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نے مجھ پر ضرور پڑھا, انسانوں نے پڑھا, جناتوں نے پڑھا, جنتوں نے پڑھا, جنتوں نے پڑھا, لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم لوگ جاؤ اور تمہیں مبارک نہیں دو, اس لیے کہ آپ اللہ مجھ پر ضرور پڑھتا. اس لیے میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں, آپ سب سے کہتا ہوں, اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, ہم ضرور پاک پڑھ کے نبی پر کوئی احسان نہیں, سب ساتھ میں بولو, کوئی نہیں کرتا. میں اگر ہزاروں اربوں خربوں مرتبہ بھی پڑھ جاؤں, آپ پڑھو, نبی پر کوئی احسان نہیں, اور نبی کو ہمارے ضرور کی ضرورت بھی نہیں. جن پر خدا پڑھتا ہو ان کو ہمارے ضرور کی کیا ضرورت ہے. لیکن پھر بھی ہمارے نبی کا احسان تو دیکھو, آج میں آپ کو ضرور پاک دینے والا ہوں, نبی کا احسان تو دیکھو, ہم ان پر ضرور پڑھے. اللہ نے ایک صحابی نے پوچھا کیا ملے گا, کہا اللہ ایسا راضی ہوگا تو اس کے بعد کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا. میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, سننا ہم کو معلوم ہے چیزیں پر آتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پاپی, شرابی, کبابی, جواری, آخری درجے کا گٹیا ہونے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہو گیا, مر گئے, انتقال ہو گیا, مر گئے. اب گاؤں والوں نے اور محلے والوں نے کیا سوچا کہ وہ زانی تھا, شرابی تھا, پاپی تھا, جواری تھا, آخری درجے کا کمینہ آدمی تھا, نہ جانے کتوں کو کیسے ستایا. گاؤں والوں نے کہا کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گندے کپڑے میں لپیٹو, اور آگے کسی گٹر کے نالے میں چنا کے ایسا ہی کیا, اس کو کوئی گندے کپڑے میں لپیٹ دیا, اس سے مر گیا. شرابی کا کبابی کا, جواری کا, آخری درجے کا گٹیا اور کمینہ گنہگار تھا. تو محلے والوں نے کوئی گندے کپڑے میں لپیٹا, اور وہاں جو نالا تھا, گندے پانی کا نالا تھا, وہاں جا کے ڈال دیا. چلو گاؤں والے کو اور میرے بعد اپنے اپنے گھروں میں آ کر بیٹھ گئے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی, اے موسیٰ میرا ایک بندہ مر چکا ہے اور وہ گندے نالے میں, اسے نکال, اے موسیٰ اسے نکالو, اسے اچھا غسل دو, اس کو خوشبو لگاؤ, اچھا کفن کا کپڑا پہناؤ, اور اے موسیٰ تم ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آڈر ملا, چیزیں دوڑے 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 محلے میں گئے, محلے میں گئے تو دیکھا کہ گندے نالے کے کنارے پر وہ مردہ پڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو نکالنے کی کوشش کی, اس میں تو سارے محلے میں آئے, اور اللہ کے نبی موسیٰ یہ کیا کر رہے ہو, کہا کہ اللہ کا حکم ہے, میں اس کو نکالوں گا, اور اس کے کفن کا کام مجھے کرنا ہے, جنازے کی نماز مجھے پڑھانا ہے, اس کو خوشبو میں مہکانا دینا کام ہے. سارے محلے والے نے کہا یہ تو بڑا شرابی, شرابی, کبابی, جواری, اس نے تو ہمارے محلے کے نام سے کام کرنا چاہتا, ہم کو مجبور کرنے سے یہ کام کرے. یہ تو آج مرا ہے, اور آپ جیسے نبی جو اللہ سے باتیں کرے, آپ اس کے اوپر ہاتھ بھی مت کرتا, بس آپ کی ہاتھ بھی خراب ہونے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑے رہے. اللہ کی ولی آئے, موسیٰ ان کی مانو گے کہ میری مانو گے, اللہ کی طرف سے وہی آئی, ان کی مانو گے کہ میری مانو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں میرا ساتھ دینا ہو تو دو, نہ دینا ہو تو نہ دو, لیکن میں تو اس کو باہر نکالوں گا, اس کو غسل دوں گا, اور اس کو کفن پہناؤں گا, اس کے کفن پر خوشبو لگاؤں گا, جنازے کی نماز پڑھوں گا, اور اپنے ہاتھوں سے کفن میں اٹھاؤں گا. تمہیں میرا ساتھ دینا ہو تو دو, نہ دینا ہو تو نہ دو. محلے والے نے جب دیکھا کہ معاملہ ایسا ہے تو ساتھ دینا شروع کیا. بھائی نبی کا ساتھ کون نہیں تھے, اور سارے محلے والے جمع ہو گئے. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ نالے سے نکالا, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا, اور اس کے بعد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشبو لگائی. خوشبو لگانے کے بعد جنازے کی نماز پڑھائی, اور جنازے کی نماز کے بعد پھر وہ جنازہ چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کھاوا کے اترے اور کفن کیا. جب کفن کا معاملہ جب مکمل ہو گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ ہوئے. محلے والے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے, اور سب تعجب کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں تو سوچ رہے کہ اللہ یہ کیسا معاملہ, یہ تو زانی تھا, یہ تو شرابی تھا, یہ تو جواری تھا, یہ تو آخری درجے کا گھٹیا اور کمینہ گنہگار تھا. اے اللہ تم نے مجھے کیوں بھیجا, میرے ہاتھوں سے یہ کام کیوں کروایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سب کاموں سے فارغ ہو گئے, سیدھے پہاڑ پر. حضرت موسیٰ کہاں پر, اس سے آپ کو معلوم ہے پہاڑ پر جاتے تو کس سے کانٹیکٹ ہوتا تھا, ارے بولو کس سے کانٹیکٹ ہوتا تھا, اللہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ پورا ہوا. کہا اللہ آج سمجھ میں نہیں آیا, تو نے جو حکم دیا میں نے کیا, اللہ نے جو حکم دیا میں نے کیا, لیکن سمجھ میں نہیں آیا. پورا محلہ ناراض تھا, پوری بستی ناراض تھی کہ اللہ روحانی شرابی کبابی جوانی, تو نے اللہ کہا میں نے کیا, لیکن میری سمجھ میں اللہ کی طرف سے جو آواز ہے کہ سبحان اللہ کیا, اللہ کی طرف سے آواز ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں زیادہ جانتا ہوں, اس کو زیادہ نہیں جانتا, میں جانتا ہوں ثانی کا وسیلہ کرتا تھا, مجھے معلوم ہے وہ چوری کرتا تھا, وہ دھکا ڈالتا تھا, وہ شراب پیتا تھا, وہ جوا کھیلتا تھا, وہ آخری گھنٹے کا کمینہ اور گٹھیا ہونے کا تھا. لیکن اے موسیٰ تو نے اس کے ایک پہلو کو دیکھا, میں نے دوسرے پہلو کو دیکھا, میں نے اس کی اور چیز کو دیکھا. اللہ کیا دیکھا, کہا ایک مرتبہ اس نے غسل کیا تھا, ایک مرتبہ اس نے غسل کیا تھا, اور غسل کرنے کے بعد وہ تورات کو ہاتھ میں لے کر بیٹھا تھا. اس زمانے میں آسمانی کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مجھے نہیں معلوم, ایک دن صبح صبح وہ نہایا دھویا, اور نہانے دھونے کے بعد اس نے تورات کو ہاتھ میں رکھا, اور تورات میں میرے آخری نبی محمد کا نام تھا, تورات میں میرے آخری نبی محمد کا نام تھا. اس نے جب آخری نبی کا نام دیکھا, اس نے جوش میں آ کر, جذبے میں آ کر, پیار اور محبت میں آ کر اس نے اس نام کو چوما. اے موسیٰ میری خطا, اسی وقت میں نے فیصلہ کیا اس نے میرے آخری نبی کے نام کو محبت سے چوما ہے, اسی دن میں نے ہمیشہ کے لیے اس کو معاف کر دیا تھا. اور اے موسیٰ جتنے لوگوں نے آج کے بعد کی نماز پڑھی ہے, میری سب کی قسم آج سب کی میں نے مغفرت کر دی. میرے پیاروں صرف اتنا کہنا, بنو اسرائیل کا وہ بولے گا نبی کے نام کو, بولو نا زور سے, وہ نبی کے نام کو چھوما, محبت سے چھوما. ارے بولو محبت سے مغفرت ہوئی, ارے بولو مغفرت ہوئی. ارے ایسی مغفرت ہوئی کہ نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی, نبی نے اپنے ہاتھوں سے غسل کیا, نبی نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا, نبی نے اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی. ارے میرے دوستوں جو ہمارے نبی کے نام کو محبت سے چوم لیا, اللہ نے مغفرت کی, اور جس نے جنازے کی نماز پڑھی اللہ نے سب کی مغفرت کر دی. تو میرے پیارے دوستوں وہ نبی تو ہمارے ہیں نا, ہمارے نا. کوئی اگلی شریعت والا بھی, کوئی اگلی شریعت والا بھی ہمارے نبی کے نام کو چومے تو مغفرت ہو جائے. تو میرے پیاروں اگر ہم اسی نبی کے طریقے پر چلے تو ہماری مغفرت ہوئے کہ نہیں؟ ارے بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن ہم کو چلنا تھا. بولو ایمان سے بولو, ربیع الاول کا مہینہ ہے نا, یہ تو مہینہ بہاروں کا مہینہ ربیع ہے, یہ مہینے کا نام ربیع الاول. ربیع کے معنی عربی میں بہار ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو اتنا خوشیوں کا مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سعادت ہوئی. اسی مہینے میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا, اور ہمارے نبی کہا کرتے تھے میرا رہنا بھی تمہارے لیے اچھا ہے, اور میرا تمہارے درمیان سے جانا یہ بھی تمہارے لیے. میرے دوستوں ربیع الاول کا مہینہ پہلی مرتبہ نہیں آیا, پہلی مرتبہ بولو نا, پہلی مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے اور خوشیاں لے کر آتا ہے. ارے آتا ہے آتا, خوشیاں لے کر آتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے پیارے دوستوں, خوشی کا کیا مطلب, خوشی کا مطلب کیا بھائی, خوشی مناؤ. ربیع الاول کا مہینہ ہے, ہمارے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے, ہمارے نبی کے وصال مبارک کا مہینہ ہے. میں سب کو یقین کی چوٹ پر کہتا ہوں خوشیاں مناؤ. لیکن وہ کیسی خوشی میرے پیاروں کہ جس نبی کی خوشی منا رہے ہیں انہی کے چہرے کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. یعنی یہ کیسی خوشی میرے دوستوں, مجھے بتاؤ یہ کیسی خوشی کہ ہمارے چہرے پر آپ نے داڑھی نہیں ہے. ارے بولو ہمارے چہرے پر آپ نے داڑھی نہیں آئی, بڑے بوڑھے 50 سال کی عمر 55 سال کی عمر ابھی تک چہرے پر داڑھی نہیں آئی, اور وہ کہتا ہوں اپنی خوشی منائیے. ارے سب سے بڑی خوشی ہے کہ نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ بنا دے, کھانا کبھی نماز فرما دے, نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ بنا دے, قیامت میں وہ مجھے پہچان دے. یہ سب سے بڑی خوشی ہے, یہ سب سے بڑی خوشی ہے میرے دوستوں. ہم نے خوشی منائی, چلو لائٹیں جلائی. ارے لائٹ
نہیں پڑی ہوئی آج. اور کچھ ایسے ہیں گھر میں پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ گھر میں. بیوی امامت کراتی ہوئی خود پیچھے کھڑا باہر میں گھر میں فجر پڑھتا پڑھتے گھر میں پڑھا. گھر میں وقف ہوا, گھر سے مسجد. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی طاقت رکھتا ہو کہ مسجد میں جا سکے, سنو ہمارے نبی نے فرمایا اگر کسی مرد کے اندر اللہ کے ساتھ کرنا اندھا بہرا بات وہ گھر میں پڑھے. میں وہ گھر میں پڑھے, میں خود فتوا دیتا ہوں اور قرآن حدیث کی روشنی میں فتوا دیتا ہوں. کوئی لولا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی بہرا ہے, کوئی اندھا ہے, یا کسی کی مسجد بہت دور ہے اور آنے جانے کی کوئی سواری کا انتظام نہیں, ٹھیک ہے بھائی بھائی تو بیمار ہے, تو بیمار ہے, تو گھر میں نماز پڑھ. لیکن اللہ نے نہ بنایا, نہ بہرا بنایا, نہ لولا بنایا, نہ اندھا بنایا. 8 بجے دکان کھولنے کا وقت ہے, اس میں کبھی 8:05 نہیں ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ اور فجر کی نماز میں مسجد میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو مسجد میں جا سکتا ہو اس کے باوجود گھر میں نماز پڑھے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دو. ہمارے نبی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے جی چاہتے اس کے گھر کو آگ لگا دو. اور چلو کچھ لوگ گھر میں پڑھتے تھے, کچھ کو ایسے تو پڑھتے ہی نہیں. ربیع الاول کا مہینہ آ گیا کہ محرم کا مہینہ آ گیا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا, اس کو کوئی بھائی کو فرق نہیں پڑتا. بھائی میری باتیں سمجھ میں آتی, دعوت تو نہیں ہو رہے نا, ارے بولو دعوت تو نہیں ہو رہے نا. اور وہ تو مجھے کیا کروں بھائی, جو بات ہے وہ صحیح ہے نا. میں نماز نہیں پڑھیں گے, میں نے تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے حضرت عمر فاروق, کہتے تھے حضرت عمر فاروق کون ہے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے پاس کوئی نبی نہیں. بولو میرے پاس کوئی نبی نہیں, لیکن ہمارے نبی فرماتے کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا دیتا, لیکن میرے پاس کوئی نبی. وہ حضرت عمر مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے اس کے ساتھ دوستی کرو اور اس کے ساتھ کاروبار کرو جو نماز کا پابند ہو. حضرت عمر کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستی کرو, اس کے ساتھ کاروبار کرو جو نماز کا پابند ہے. جو نماز کا پابند نہیں اس پر ایک دوسرے کا بھی ایک درہم کا بھی بھروسہ مت کرو, ایک دوسرے کا بھروسہ مت کرو. کیوں؟ اس لیے ہے جو خدا کو دھوکہ دیتا ہے وہ تم کو کبھی نہیں دھوکہ دے دیتا. صحیح ہے میرے دل اشکار نماز کا ہے. نماز یہ نہیں کیوں نہیں, کیوں نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی, کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیا کیا چیز ہے جو ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیتی ہے؟ میں بتاؤں کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی گناہ کرتا اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کرنے کا پسند نہیں ہوتا, میں مسجد تو دور کی بات اس کو مسجد کی سیڑھی چڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ تو جمعہ پڑھنے آیا جمعہ پڑھنے, بہت بڑا احسان ہے تو آیا جمعہ پڑھنے کا. اب کب آئے گا؟ آتی جمعہ. خدا کا کھائے کا روز, خدا کا پیے کا روز, خدا کے کپڑے پہننے کا روز. ارے شکر مان وہ خدا ہے, اگر وہ چاہتا تھا کہ بدن سے کپڑے نکال کے ننگا کر کے راستے پر پٹکتا تو کون ہمیں ہے بتاؤ؟ کوئی ہے جو خدا کے سامنے ہمارا کوئی مدد کرے؟ ارے بولو ہے. چلو ایک بات پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ, لیکن یہ اور سیون میں درجے بات بھی آپ کو بتاؤں گا. ایک پیاری بات سن لو میرے پیارے دوستوں, ہم سب نے کپڑے پہنے بولو پہلے کپڑے. اللہ کا احسان ہے کسی کا بھاری ہوگا, کسی کا ہلکا ہوگا, لیکن ہے اللہ نے ہمیں کپڑا دیا ہے. ارے کسی کا 50 روپیہ میٹر ہوگا, کسی کا 25 ہوگا, کسی کا 200 ہوگا, ہے اللہ نے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ بہت برکت عطا فرمائے, بہت برکت عطا فرمائے. ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے راستے کھولے کہ مالداروں کو بھی سبق سکھایا, غریبوں کو بھی سبق سکھایا. اس لیے ہمارے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. اللہ کے رسول کو یہ نہیں کہا کہ تم امیروں کے نبی, نہ کہا کہ تم امیروں کے بھی نبی, غریبوں کے بھی نبی, اور انسانوں کے بھی نبی, اور زندوں کے بھی نبی, بلکہ تم وہ نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہو. تو اللہ کے رسول پاک صاحب نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صاحب نے وہ کپڑا بھی پہنا, سنو ہمارے نبی نے وہ کپڑا بھی پہنا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے صرف آپ کی ایک چادر پر 17 جگہ کٹا ہوا دیکھا ہے. اور ہمارے آقا صاحب نے وہ چادر بھی پہنی کہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں یمن کی چادریں آئی تھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر خریدی. کتنے میں سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ.
کتاب میں لکھا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیض الخاطر میں لکھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں جا رہے یمن کے لوگ چادر خرید رہے اللہ کے رسول نے ایک چادر خریدی ہے 27 اونٹوں کے بدلے میرے دوستوں جب ہمارے نبی امینی پر گئے تو کوئی مقابلہ نہ کر سکا اور خریدی پر وہ خبر کیا تو ان کا بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا میرے دوست ایک بات سمجھنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کپڑے پر آئی ہے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سب سے پہلے کپڑے ایک بات بتاؤں حضرت آدم سے حضرت آدم بولو بولو جلدی بولے تاکہ بات ختم ہو جائے میں جلدی ختم کرنا بھائی حضرت آدم اور حضرت آدم ان سے غلطی ہوئی ہر حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور کہاں آسمان جنت سے غلطی ہوئی اللہ نے فرمایا تھا یہ درخت کے پاس مت جانا مت جانا مت جانا حضرت آدم چلے گئے غلطی ہوئی جیسے غلطی ہوئی اللہ نے دنیا میں بھیجا اور کپڑے اتار ہاں حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیجا نہیں زمین پر بھیجا کپڑے نو کلوز کپڑے نہیں ظاہری بات ہے آدمی کے بدن پر کپڑے رہو شرم آ گئی نہیں ارے بولو نا شرم حضرت آدم سے نبی کو شرم کیوں نہ آتے حضرت آدم بھی مارے شرم کے کپڑا تو کھائیں حضرت آدم زمین پر کپڑا بھی تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کے پتے توڑے اور درخت کے پتوں کو اپنے بدن کے اوپر باندھا بھائی درخت کے پتوں کو اپنے اوپر رکھا یہ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا 8واں پارا کون سا پارا کھاٹ میں پارے جاتا نے کیا فرمایا اپنے بیٹے کو کہا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا ہے میرے بچوں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے بچوں مجھ سے ایک غلطی ہوئی اللہ نے میرے کپڑے اٹھا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں مجھ سے ایک غلطی ہوئی اللہ نے میرے کپڑے اتارے لیکن ایک میرے بچوں آخری نبی آئیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہو آخری نبی آئیں گے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آخری نبی آئیں گے ان کے امتی غلطی پر غلطی کریں گے لیکن اللہ ان کے سر سے کبھی ان کے کپڑے نہیں اٹھائے بات سمجھ میں جو بات میں بتانے لگا حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کپڑے اور ہم سے ہزاروں چوک ہوتی نہیں ہوتی روز بدل نہیں پڑتا اللہ نے کبھی اللہ نے کیا اللہ نے کبھی کپڑے نہیں اتارے اللہ نے کبھی بھوکا نہیں مارا اللہ نے کبھی پیاسا نہیں مارا ان کا مطلب ہے کہ اگر میرے اور آپ کے بدن میں کپڑے نہیں اتارے گئے تو محمد کے سر پہ ہم کو بھوکا نہیں رکھا گیا محمد کے سر پہ ہم کو پیاسا نہیں رکھا گیا محمد کے سر پہ ہم کو گھر دیا گیا محمد کے سر پہ اور میرے پیاروں جو کچھ ملا محمد کے اور وہی محمد کا چہرہ ہم کو وہی محمد کا چہرہ پتلا پیچھے بھاگ یہ موٹر بائک کے اوپر جائے گا ارے بے شرم شرم تو کر یہ جو موٹر بائک پر بیٹھا یہ بھی محمد کے سر کے